قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا اس کا مفہوم ہے کہ تو تم وہ وعدہ یاد رکھنا جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. یہ یعنی کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم وہ وعدہ یاد رکھنا جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. تو بس وہ وعدہ آج ہی کر لیں، سمجھ آ جائے گی بات. وہ کہتے ہیں یہ جو برین کی نا جو ہماری یہ کیپیسٹی ہے، یہ ہے تو بہت بڑی، لیکن ہم کبھی اس کی پوری پرسنٹیج کبھی یوز نہیں ہم کر سکتے. اس کی بہت بڑی اس کی رینج ہے، پتہ نہیں کتنے ٹریلین میگا بائٹ کی شاید ہارڈ ڈسک ہماری لگی ہوگی، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس کا. تو اس کے بیچ میں بہت خزانے، بہت کچھ آ جاتا ہے، بس وہ ہم کہیں پہ نا اس کو صحیح طرح لوکیٹ نہیں کر پاتے. کہتے ہیں کچھ دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غم کو یا کسی واقعے کو انہوں نے اپنے دماغ پہ لیا نا، تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر گئے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، بس آنکھیں بند کر لی. کچھ دماغ ایسے ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں. بھاگ جانے کا مطلب ہے موقع سے فرار ہو گئے، یا خودکشی کر لی، یا ایسا کچھ لبادہ اوڑھ لیا کہ وہ اس پرابلم کو کر نہیں سکے، مینج نہیں کر سکے، اور وہاں سے دوڑ لگا دی انہوں نے، غم کو پروٹیسٹ بنا دیا. ہاں، پروٹیسٹ بنا دیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس غم سے کوئی چیز ریزولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی ایک نئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ فلانے نے ایسا کیا تو میں نے زندگی سے یہ سیکھا، فلانے نے زندگی میں دھوکہ دیا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں دینا، میں نے نہیں دینا آئندہ کبھی کسی کو. اگر یہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے تو میری وجہ سے کسی کو یہ نقصان نہ ہو. وہاں سے اس نے کوئی ایک پازیٹیو چیز نکال لی اس کے بیچ میں سے. تو ہم لوگ بھی جب غور کریں نا تو ہم کہیں نہ کہیں پر ان یادوں کو بہت ہی خوبصورتی سے سنبھال سکتے ہیں. میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا، بانو آپا کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ ہر عورت کا دل جو ہے نا وہ ایک ڈرائنگ روم کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اپنی پسند کے لوگ اس ڈرائنگ روم میں بٹھا کے رکھتی ہے. میاں کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ ڈرائنگ روم کون سا ہے نا جی. تو یہ ڈرائنگ روم ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. آپ کی میموری ہے نا، اچھی میموری ہے، بری میموری، جو بھی میموری ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. جیسے سرکار فرماتے تھے نا، اپنے دل کے دروازے کے اوپر دربان بن کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کیا تمہارے دل میں جا رہا ہے، کیا جانا چاہیے، کیا نہیں جانا چاہیے. کئی چیزیں نکال دینی چاہیے لائف میں سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ موو آن. تھوڑا سا زندگی کو ذرا دیکھیں کہ ابھی واقعہ چلنا ہے. وہ ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی، ایک بڑی اچھی میں نے سن رکھی تھی کہ یہ زندگی کی گاڑی ہے، چل رہی ہے، اور آپ کے سامنے اتنی بڑی ونڈ سکرین لگی ہوئی ہے، آپ آگے دیکھ رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا شیشہ، بیک ویو میرر جس کو بولتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے آپ کا. بیک ویو میرر میں سے آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی گاڑی تیز تو نہیں آ رہی، یا کوئی قریب تو نہیں آ گئی، اس کو رستہ دینا ہے، یہ کیا کرنا ہے. لیکن فوکس آپ کا آگے ہی ہوتا ہے. تو یہ پیچھے دیکھنا جو ہے نا، یہ آپ کی میموری ہے. پیچھے دیکھیں لائف میں، گردن گھما کے اپنے ماضی کو دیکھیں کہ اس کے اندر سے کیا چیز میں نے زندگی میں حاصل کی ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. سارے دن کا رات کو جب آپ لیٹتے ہیں کوئی نہ کوئی تجزیہ کیا کرے، آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا، آج کیا سیکھا میں نے زندگی سے، کون سی بات مجھے سمجھ میں آئی. اگر آپ زندگی کے صرف وہ بیک ویو میرر کے اوپر ہی فوکس کرتے رہیں گے تو آپ کی گاڑی لازمی ٹھکے گی کسی کے ساتھ. تو سفر نہیں ہو سکتا پھر آپ کا. آپ پھنس گئے ہیں اس بیک ویو میرر کے اندر، آپ پھنس گئے ہیں اتنی سی ونڈو کے اندر، آپ پھنس گئے ہیں، جبکہ اتنی بڑی ونڈ اسکرین آپ کے پاس لگی ہوئی ہے جو آپ کو آگے فوکس کرنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی، آگے دیکھنے کے لیے. پیچھے دیکھنے کے لیے تو اللہ نے آنکھ بھی نہیں دی ہے، ورنہ ضرور دے دیتا اگر اتنا ضروری ہوتا تو. اللہ اکبر. وہ دینے والا دے سکتا تھا نا، نہیں دی. اس نے کہا نہیں، جو گزر گیا اسے پیچھے رکھو، اب آگے کا بھی فوکس کرو، زندگی آگے بھی گزرنی ہے، موو فارورڈ کرو زندگی میں. سیکھ لو. کوئی وقت زندگی کا ایسا آیا ہے تمہارے اندر جس نے تمہیں برباد کیا ہے، اس برباد محبت سے بھی سیکھ لو کچھ کہ کیا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو
یہ غم جو ہے یہی تو تمہیں سرفراز کرنے آیا ہے، یہ غم ہی تو تمہیں بچانے کے لیے آیا ہے زندگی کے ان ساری تمام باتوں سے۔ اگر یہ آپ کا غم اس بڑے غم کے ساتھ کہیں پہ کلیبریٹ کر گیا تو پھر تو آپ کا غم ازلی اور ابدی غم بن گیا، بڑا بڑا غم بن گیا جس کو کہتے ہیں۔ وہ بڑا غم جب بولتا ہے نا، پھر اس کے اندر کوئی اور بات، ایک اس کے اندر سے کیفیت نکلتی ہے، ایک بات نکلتی ہے اس کے اندر، ایک سوز ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک مووی تھی نا، وہ کہتے ہیں بہر تو تمہاری ٹھیک ہے، سوز نہیں ہے تمہارے اندر۔ تو یہ جو سوز ہے نا، وہ جیسے سرکار ویسا صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت۔ سبحان اللہ، یہ جو سوچیں ہیں آپ کی، یہ ایک شعر بن کے ایک شعر بن کے نکلتی ہے کہ سینے میں اگر سوز، اب یہ سوز کہاں سے آئے گا؟ اور سوز تو کوئی دے کے جائے گا آپ کو، خود نہیں آئے گا۔ یہ جو دے کے گیا اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی زندگی کو سوز دے کے گیا، عطیہ ہے آپ کو، گفٹ دے کے گیا بیسیکلی تو کہنا چاہیے۔ جس کو آپ نے زندگی کا اتنا نیگیٹو ایک پہلو بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ تو آپ کو زندگی میں ایک تحفہ دے کے گیا ہے، آپ کے سینے کو سوز عطا کر کے گیا ہے، اس بنجر زمین کو پانی لگا کے گیا آنسوؤں کا، آپ کے ہی آنسوؤں کا۔ اس زمین کو ضائع مت ہونے دیں، اس کے اوپر بڑی خوبصورت فصل پیدا ہو سکتی ہے جو کبھی کسی کے لیے۔ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہے جی، کوئی شک نہیں اس کے بیچ میں۔ تو لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس جدائی میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ کیسے کیسے کمال کے لوگوں نے دیکھے ذرا، جب وہ سوز میں جاتے ہیں کیا کیا شعر کہے ہوئے ہیں کہ وہ یاد پیا کی آئے یہ دکھ سہا نہ جائے، بیری کویلیا کوک سنائے، مجھ برہن کا جیا جلائے، یہ دکھ سہا نہ جائے، یاد پیا کی آئے۔ اب دیکھیں جب یہ شعر کہہ رہا ہے اس وقت تو یاد ہی ہے نا اس کے پاس، تو یہ یاد نے کئی یادوں کو تازہ کر دیا۔ جیسے سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ جہاں چاند ہوتا ہے وہاں چاندنی نہیں ہوتی، جہاں چاندنی ہوتی ہے وہاں چاند نہیں ہوتا۔ چاند محبوب ہے، چاندنی اس کی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض اوقات وہ چاندنی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی بڑی قیمتی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس چاندنی ہے۔ فراق وصال پر بھاری ہے جی، فراق وصال پر بہت بھاری ہے جی۔ وہ کیا ہے شعر کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر لمحے جدائی کے گزرتے ہیں مہینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ آئے ہے اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑے قیمتی ہیں جی یہ راز، ان رازوں کو ضائع نہ کریں، مت دعا کریں کہ اللہ آپ سے آپ کا حافظہ چھین لے، یہ دعا کریں کہ آپ کا غم آپ کو سرفراز کر جائے، آپ کا غم قبول ہو جائے، وہ چیز سکھا جائے آپ کو زندگی کے اندر کہ آپ سے خیر و برکت ہو، آپ سے کئی دلوں کو قرار مل جائے، چاہے بات کی شکل میں ہو، سوز کی شکل میں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ تھے، جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ ایک دن طبیعت ناساز تھی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اجازت ہو تو آج میں بیان دے دوں؟ آپ نے کہا دے دو۔ انہوں نے بیان دیا، خوبصورت بیان دیا، لیکن آنکھیں نہیں بھیگی، وہ جو بھیگنی چاہیے تھی ہیں وہ نہیں بھیگی۔ سوز کی کمی تھی نا۔ تو وہ بزرگ آئے نا، تو آ کے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ آج طبیعت کچھ ناساز ہے۔ دنیا کی رو رو کے آنکھیں بھیگ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کون دے گا یہ آپ کو سوز؟ کوئی جدائی دینے والا ہی دے گا نا آپ کو، کوئی دھوکہ دینے والا دے گا، کسی کی یاد دے گی، کسی کی بات دے گی۔ یہ جو محبوب ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کو زندگی کے اندر بڑا سنبھال کے دل کے اندر رکھیں، ضرور رکھیں، یہ آپ کے لیے بڑا تحفہ ہے زندگی کا۔ دیکھیں وہ کتنے لوگ ہیں جو اس رستے پہ چلتے چلتے اللہ کے رستے پہ، یعنی کہ مجاز سے حقیقت کا سفر کر گئے۔
اور بلکہ سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ مجاز سے جس کو حقیقت مل جائے نا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شارٹ کٹ بنا دیا کہ تو کدھر لمبی سیڑھیاں، لمبی ریاضتیں، لمبی عبادتیں کرتا رہے گا، چل تجھے غم سے گزارتے ہیں اور فٹافٹ اپنا بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے جس کو کبھی بہت جلدی اپنا بنانا ہونا تو اسے دکھ کی منزل سے گزار لیتا ہے. اس دن ایک خاتون تھی، ان کی کال آئی، وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ سنتی ہے. ان کا ایک بیٹا ہے جو ہے معذور ہے، صرف ایک ہاتھ کام کرتا ہے نا. تو وہ انہوں نے ایک فکرہ بولا کہ مجھے میرے اللہ کی پہچان میرے اس بیٹے نے کرائی. اچھا. اور اس حالت میں بھی ماشاء اللہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے. اور جب بھی ہماری وہ بتا رہی کہ جب بھی پوڈ کاسٹ آتی ہے نا تو مجھے نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ امی نئی پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو میرا تھوڑا دل بھی وہ بڑا نا اس کیفیت میری، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں کہاں کہاں تک بات جا رہی ہے. تو وہ تکلیف و پریشانی جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، تکلیف نہیں ہے، انعام ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑا. اور یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اس تکلیف کے دور میں آپ نے گلہ کرنا شروع کر دیا نا تو اس کا مطلب یہ اب آزمائش ہے آپ کی. اللہ. اور اگر اس تکلیف کو آپ نے قبول کر لیا تو یہ انعام ہے آپ کا. تو یہ اس کو اپنے لیے آزمائش نہ بنائیں، قبول کریں. دیکھیں کئی دفعہ ہم سیدھی گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی آ کے سائڈ سے گاڑی غلط لین میں آئے گا، زگ زیگ کرتا ہوا، تو آپ کی گاڑی سے آ کے ہٹ کر جائے گا. اب آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی اسی دوسرے کی ہے، لیکن نقصان تو آپ کا بھی ہو گیا نا. اگر نقصان آپ کا ہو گیا ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ، تو ایک وہ سرکاری گاڑی نے آ کے نا پیچھے سے گاڑی ٹھوک دی. تو ہم اترے تو آپ نے ایک دم سے نہ روک دیا، آپ نے کہا کہ وہ رہنے دو اس کو، کوئی بات نہیں، اس کا بھی نقصان ہوا ہے، ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اب آگے چلو. اس جھگڑے میں نہ پڑ جانا کہ اس سے پیسے لینے ہیں، اس کے دفتر جاؤ گے، سرکاری دفتر ہے، ایپلیکیشنیں دو گے، اپروو کراؤ گے، اتنا ٹائم لگاؤ گے. معاف کر دو، آگے چلے جاؤ. سبحان اللہ. ہم معاف نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب. سب سے بڑا جو المی ہے نا ہمارا اس پورے فیز کے اندر کہ معافی ہمارے اندر سے نا کہیں مائنس ہوتی جا رہی ہے. ہم کسی کو کسی طرح سے کوئی گنجائش دینے کے قابل نہیں رہ گئے ہوئے کہ غلطی کی گنجائش دے دو، بھائی اس کو غلطی کر گیا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو یار، کوئی مجبوری ہوگی، کچھ ایسا کر گیا، نہیں، معاف بھی نہیں کر رہے، گنجائش بھی نہیں دے رہے. کوشش کی، ہم نے بہت کوشش کی. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ اپنی کوشش کے نتیجے کا نام اللہ تعالیٰ رکھ لو. سبحان اللہ. اپنی کوشش کے نتیجے کا نام اللہ تعالیٰ رکھ لو. اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ میں نے صدقے دل سے مکمل کوشش کی ہے، اب اگر تیرا حکم ہے کہ نہیں ہونا تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، میرے حصے میں کوشش ہی ہے. اس کو انعام دینا، اس کا انعام نہ دینا تیرے اختیار میں. تو دے دے گا ہم بھی خوش ہو جائیں گے، نہیں دے گا ہم پھر بھی تیری رضا میں راضی ہیں. یہ رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی کا ہر الم، زندگی کا ہر رنج و غم اس کو اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک سرکار والا صاحب کا شعر ہے کہ زندگی سنگ درے یار سے آگے نہ بڑھی، عاشقی مطلع دیدار سے آگے نہ بڑھی، بس میں ہوتا تو تیری بزم سجاتے ہم بھی، بے بسی سایہ دیوار سے آگے نہ بڑھی.